بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا واقعہ۔ ام المؤمنین سیدہ ماریہ قبطیہ بنت شمعون قبطیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی بھی تھی اور ایک بیٹے کی ماں بھی تھی۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں حفن نامی بستی میں پیدا ہوئیں اور ان کی والدہ رومی تھی۔ آپ دراز قد، سرخ اور سفید رنگ کی خوبصورت خاتون تھی۔ سن 9 ہجری میں صلح حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اور اس طرح ان کو دعوت اسلام دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا ایک خط اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کو لکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لکھ کر شاہ مقوقس کے پاس گئے۔ اس مکتوب میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے قبط کے بادشاہ مقوقس کی طرف ہے۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے اور اللہ تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا، اور اگر روگردانی کرو گے تو قبط کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، آؤ اسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم بھی میں سے کوئی بھی کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ شاہ کوکس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا بہت احترام کیا، اکرام کیا، اس کی خاطر تواضع کی اور اس کی بڑی عزت اور حوصلہ افزائی کی، اور ایک تحریری جواب لکھا جس میں لکھا تھا کہ اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے آپ کی دعوت کو سمجھ گیا۔ میری معلومات کے مطابق جس نبی نے آنا ہے وہ شام سے آئے گا۔ میں نے قاصد کا اکرام کیا ہے اور آپ کے لیے 2 باندیاں بھیجی ہیں جو قبطیوں میں بڑے مقام اور درجے کی مالک ہیں، کپڑے اور سواری بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے آپ کی خدمت میں 2 باندیاں، 1000 مشقال سونا، 20 مصر کے بنے ہوئے کپڑے اور ایک خوبصورت سیدہ ماریہ قبطیہ بنت شمعون قبطیہ۔ ان 2 باندیوں کے نام ماریہ قبطیہ اور دوسری کا نام سیرین تھا، اور یہ دونوں بہنیں تھیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں اپنے لیے حفن نامی بستی میں پیدا ہوئی، اور جو دوسری بہن تھی ان کی والدہ رومی تھی، ان کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور سفید رنگ کی خوبصورت خاتون تھی۔ اس طرح سن 9 ہجری میں صلح حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد دونوں بہنوں کو مسجد نبوی کے قریب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے تمام حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر میں ٹھہرایا شروع کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ماریہ اسلام دینے کا سلسلہ بالا خانے میں ٹھہرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشربہ دعوت اسلام کا ایک خط اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کو لکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ عالیہ نامی جگہ ہے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے جاتے یہ خط لکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مکتوب میں لکھا تھا مطہرات کی طرح کا سلوک رکھا، یعنی یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے قبط کے بادشاہ مقوقس کی طرف کی حیثیت سے سلام ہو اس پر جو ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، حسن سلوک سے اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، اس لیے کہ اور اللہ تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا دونوں، اور اگر روگردانی کرو گے تو قبط کا گناہ نسب کا تعلق تو یہ ہے اے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور میرے فرزند تم میں مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ کا تعلق یہ کہ نہیں ٹھہرائیں گے، ان سے معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی امن اور میں سے کوئی بھی کسی کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد شاہ کوکس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو قبول نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا فرد تھی
بہت اس احترام تعلق کی کیا، تجدید اکرام اور امن کیا، اور اس کے خاطر استحکام کے لیے تواضع کی شاہ مقوقس اور نے اس کی اپنی بڑی عزت اور شاہی خاندان کی حوصلہ دو افزائی کی۔ افراد ماریہ اور ایک قبطیہ اور تحریری شیرین کو جواب لکھا آپ صلی اللہ جس میں علیہ لکھا وسلم تھا کی کہ اما خدمت میں بعد پیش کیا تھا۔ میں نے آپ کا خط پڑھا جس اور طرح حضرت جس ابراہیم علیہ السلام نے کی آپ کا خدمت میں ذکر کیا اس دور اس کے سے شاہ آپ کی مصر نے دعوت کو سیدہ سمجھ گیا۔ حاجرہ کو پیش کیا میری تھا۔ معلومات کے سن مطابق 6 ہجری میں جس سیدہ نبی نے آنا ہے ماریہ وہ قبطیہ شام رضی سے اللہ آئے گا۔ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ میں وسلم نے کی قاصد کا زوجیت میں اکرام آئی ہیں کیا ہے اور اس کے آپ کے دوسرے لیے سال 2 یعنی باندیاں ماہ بھیجی ہیں ذوالحج 8 جو ہجری میں قبطیوں ان میں کے ہاں بڑے مقام اور ابراہیم درجے علیہ کی السلام مالک ہیں۔ پیدا ہوئے۔ کپڑے اور سواری بھی ان کی ہے جو دائیا تھی والسلام۔ وہ حضرت برہ تھی۔ اس نے آپ کی بنت خدمت میں 2 منظر رضی باندیاں، اللہ تعالیٰ عنہ، 1000 مشقال سونا، سیدہ ماریہ 20 رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے بطن بنے سے ہوئے پیدا کپڑے ہونے والے اس اور فرزند ایک خوبصورت کا خچر جس کا 7ویں نام روز حقیقہ دلدل ہوا تھا وہ بھیجے۔ اور حقیقے میں 2 ان 2 مینڈے ذبح باندیوں کے کیے نام گئے، ماریہ سر قبطیہ منڈایا گیا، اور دوسری کا بالوں کے نام برابر سیرین تھا۔ چاندی، یہ تول دونوں کر بہنیں صدقہ تھیں۔ کی گئی اور حضرت بال ماریہ زمین میں قبطیہ رضی دفن کیے اللہ گئے۔ تعالیٰ عنہ اس کو رسول اللہ خوبصورت صلی بیٹے اللہ کا علیہ نام وسلم نے اپنے آپ لیے صلی اللہ منتخب کیا، علیہ وسلم نے اور جو دوسری اپنے بہن جد تھی امجد کے سیرین، نام حضرت ان کو ابراہیم علیہ حضرت السلام کے نام حسان پر بن ثابت رکھا۔ رضی اللہ حضور تعالیٰ اکرم عنہ صلی کو دے اللہ دیا۔ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اس ابو طرح رافع رضی اللہ تعالی آپ صلی عنہ اللہ نے علیہ وسلم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ دونوں وسلم بہنوں سے کو مسجد نبی اس کے خوشی کو قریب موقع پر حضرت ایک عائشہ غلام صدیقہ رضی بطور اللہ انعام تعالیٰ دیا عنہ تھا۔ کے گھر کے قریب عرب کے دستور کے حضرت مطابق حارثہ بن دائیا نعمان ام کے بردہ گھر بنت میں منظر ٹھہرایا، انصاریہ نے اور یہ بھی انہیں کہا دودھ جاتا ہے پلایا۔ کہ حضرت یہ ماریہ لوہار کی رضی بیوی اللہ تھی، تعالیٰ عنہ ان کو کے گھر میں بھٹی بالا کا خانے دھواں میں ابھر ٹھہرایا رہا گیا، تھا، یہ جس کا بھٹی کا نام بعد دھواں میں آپ مشربہ صلی اللہ ابراہیم علیہ ٹھہرا وسلم کو کیونکہ تکلیف یہ پہنچاتا ابراہیم تھا۔ علیہ السلام اس کی کے ماں تھی۔ باوجود آپ صلی اللہ علیہ یہ بھی کہا وسلم جاتا ہے اپنے کہ بیٹے یہ کی جگہ عالیہ محبت میں نامی جگہ ان ہے، کے گھر حضور صلی اللہ آیا علیہ جایا وسلم وہاں بھی کرتے تھے، آتے اللہ جاتے تعالی رہتے تھے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ صحابیہ